بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا آپ کہہ دیجئے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ او خلقا مما يكبر في صدوركم یا ان مخلوقات میں سے کوئی مخلوق کہ جو تمہارے دل میں بہت ہی بڑی ہیں، جن کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، تو فَسَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں من یعیدنا ہمیں کون دوبارہ واپس لوٹائے گا، قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ آپ کہہ دیجئے کہ وہی ذات کے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی تمہیں دوبارہ واپس لوٹائے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ تو وہ آپ کی طرف اپنے چہرے دیکھ کر اپنے سروں کو ہلائیں گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ اور کہیں گے آخر یہ کب ہوگا، قل آپ کہہ دیجئے عسیٰ ان یکون قریبا شاید کہ یہ اب قریب ہی ہو۔ اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ کب ہے، لیکن عربی میں کہتے ہیں کہ کل آت فہو قریب، ہر وہ چیز جس نے آنا ہے بس پھر وہ قریب ہی ہے۔ کل آت فہو قریب فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ قل عسیٰ ان یکون قریبا، اور وہ دن یہ ہے کہ یوم یدعوکم جس دن اللہ تمہیں آواز دے گا، فتستجیبون بحمدہ تو تم اس کی پکار کو قبول کرو گے، اس کی پکار پر لبیک کہو گے، اور اس کی حمد بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ اکٹھے ہو جاؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا اور تم یہ گمان کر رہے ہوگے کہ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ شاید ہم تو زمین میں بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي میرے بندوں سے کہہ دیجئے یقول التی ہی احسن کہ وہ بات کہیں کہ التی ہی احسن کہ جو اچھی بات ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم بے شک شیطان تمہارے درمیان خرابی پیدا کرتا ہے، ینزغ بینکم کیونکہ وہ جب ایک انسان جو ہے وہ غلط بات کہتا ہے یا نامناسب بات کہتا ہے تو شیطان اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور بندوں کے درمیان جو ہے وہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ربکم اعلم بکم تمہارا رب، یہ عبادی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خطاب ہے اور عمومی طور پر تمام لوگوں کو۔ ربکم اعلم بکم تمہارا رب تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحم کرے گا اور اگر وہ چاہے گا تو تمہیں عذاب دے گا۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا اور اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو ہم نے لوگوں پر وکیل بنا کر ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، یعنی کہ آپ سے اس بات کے متعلق سوال نہیں ہوگا کہ یہ لوگ ان لوگوں نے ایمان کیوں نہیں لائے، ان لوگوں نے ایمان کو کیوں نہیں قبول کیا، آپ سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کے بارے میں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔
اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے پچھلی آیت کے اندر بھی. پچھلی آیت کے اندر خصوصی طور پر مخاطبین کو کہا گیا تھا. ابھی اس آیت کے اندر جو ہے وہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے پوری کائنات کے حوالے سے. وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے فضیلت دی ہے بعض انبیاء کو بعض پر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو جو ہے وہ زبور دی تھی. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، قل اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے، ادعو پکارو، الذین زعمتم من دونہ، یعنی کہ ان لوگوں کو کہ جن کے بارے میں تم اعتقاد رکھتے ہو کہ وہ تمہارے مددگار ہیں، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر. ان لوگوں کو پکارو جن کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ تمہارے اولیاء ہیں، تمہاری یعنی کہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا تمہارے کام آ سکتے ہیں، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر. ان لوگوں کو پکارو ذرا. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو وہ فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ نہیں مالک، وہ نہیں اختیار رکھتے، کشف الضر عنکم، تمہارے سے مشکل کو دور کرنے کی، ولا تحویلا، نہ ہی مشکل کو جو ہے وہ منتقل کرنے کی. یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ مشکل دور ہو جائے سرے سے، ایک یہ ہے کہ مشکل جو ہے وہ کم، کچھ اس کے اندر کمی آ جائے، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ جو تخفیف ہے وہ ہو جائے. وہ ان دونوں چیزوں کی طاقت نہیں رکھتے. ایکسکیوز می سر، یہ جو اس میں واتینا داؤدا زبورا، اس میں مطلب کوئی اسپیشل حکمت ہے اس آیت میں؟ یہاں پہ صرف داؤد کا اسپیشل ذکر کیا گیا یا یہ ویسے ہی ذکر ہے؟ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کی بہت سارے اسباب ہیں اس کے، اور اس کے اوپر علماء نے تفصیل سے لکھا ہے. لیکن ایک بات جو آسان سی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی جو فضیلت کا ذکر، یہ جو انبیاء کی بعض پر فضیلت کا ذکر کیا ہے، تو یہاں پر داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کا تذکرہ کیا ہے. یہ اسی لیے کیا ہے کہ تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ داؤد علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ بادشاہت کی وجہ سے نہیں ہے، اگرچہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر بادشاہت بھی دے دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کی جو فضیلت ہے اس کا سبب بادشاہت نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب جو ہے وہ نبوت اور رسالت ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اسی لیے انبیاء کی فضیلت کے ذکر کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ داؤد کو ہم نے زبور دی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ داؤد کی جو فضیلت کا جو سبب ہے وہ دنیاوی بادشاہت جو ہے وہ سبب نہیں ہے. جی سر، ٹھیک ہے. سر زبور کو کیا کہتے ہیں؟ زبور مطلب کو انگلش میں کچھ؟ زبردست، ماشاء اللہ. زبور کو سر انگلش ایک میں تو کیا تورا کہتے وہ بائبل ہے نا، اور وہ تو پھر وہ دوسری ہے نا بکس، جو بائبل ہو گئی اور نیو ٹیسٹیمنٹ، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، لیکن یہ زبور کا مجھے کنفیوژن ہوتی ہے. پتہ نہیں ہے، واللہ عالم یہ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو آیت نمبر 53 میں ان الشیطان ینزغ بینہم، سر اس میں خرابی سے کس طرح کی خرابی مراد ہے؟ یعنی مطلب کسی بھی طرح کی شیطان جو کرتا ہے، یا پھر کوئی اسپیسیفکلی مطلب آپس کی لڑائیاں، یا پھر یہاں پہ کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہی ہے جو آپس کی تعلقات کی خرابی ہے. اوکے جی، جی ٹھیک ہے. بینہم ان الشیطان ینزغ بینہم. ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ انسان کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، کوئی ایسی سخت بات کہہ دیتا ہے، یا کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس سے معاملہ جو ہے وہ پھر اور بھڑک جاتا ہے، معاملہ جو ہے وہ اور خراب ہو جاتا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے ایسا. اچھا جی. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
بات یہ ہے کہ جن کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنا مددگار سمجھتے ہو اور جن کو تم پکارتے ہو، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ لوگ اولئک وہ لوگ کہ الذین یدعون کہ جن کو کافر پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ تو خود اپنے رب کے طرف وسیلہ جو ہے وہ قربت تلاش کرتے ہیں، اپنے رب کے قریب ہونے کی فکر کرتے ہیں. یعنی کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے ہیں، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو. یہ کتنی عجیب بات ہے. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک آپ کے رب کا عذاب جو ہے وہ ہے ہی چیز ایسی کہ جس سے ڈرا جانا چاہیے، جس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر جو ہے وہ اولئک الذین یدعون سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ صالحین کہ جن کو یہ کفار جو ہے وہ پکارتے تھے، وہ صالحین. ٹھیک ہے، چونکہ وہ صالحین انہوں نے تو ان کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکاریں، تو اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، وہ تو خود اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں. ان کی اپنی فکر جو ہے وہ اللہ کے قرب کی ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ تم نے ان کی عبادت شروع کر دی. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. اس آیت میں کتنی عبادات کا ذکر ہے؟ جی شیخ تین ہی بتا، کون کون سی؟ ایک اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس ٹھیک ہے، کی رحمت جو حاصل کرنا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا. ہاں جی، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرنا، اور رجا اور خوف، خوف اور رجا. ٹھیک ہے، خوف اور رجا، یہ رجا یعنی کہ امید. ان عذاب ربک کان محذورا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی ایسی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا مگر یہ کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں گے، قبل یوم القیامتی قیامت سے پہلے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا یا ہم اس کو عذاب دیں گے بڑا شدید عذاب. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ بات جو ہے وہ کتاب میں پہلے سے درج ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہاں پر قریہ سے کون سی بستی مراد ہے؟ پر کوئی بھی بستی نکرا ہے یہ. نہیں، نکرہ تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے مگر ہم اس کو ضرور ہلاک کر دیں گے. ذرا آپ لوگ 28واں پارہ نکالیں، 28واں پارہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 8 نکالیں. جی نکال لی؟ بے شک. جی جی سر. دیکھیں یہاں پر ذکر ہے کہ کون سی بستیوں کو اللہ رب العزت ہلاک کرتا ہے. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا جو اپنے رب کے حکم سے کی نافرمانی کرتی ہیں، وَرُسُلِهِ اور رب کے رسولوں کی نافرمانی کرتی ہیں. تو فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ہم ان کا حساب لیا، ہم نے ان کا سخت قسم کا حساب. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا بڑا خطرناک قسم کا عذاب. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے کاموں کا جو نتیجہ تھا اس کو چکھ لیا. وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے معاملے کا جو نتیجہ تھا وہ بہت ہی سراسر خسران اور ناکامی ہی ناکامی تھی.
تو یہاں پر بتایا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، یعنی کہ یہاں پر وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ سے مراد قَرْيَةٍ كَافِرَةٍ مراد ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ سے مراد کون سا قریہ مراد ہے؟ قَرْيَةٍ كَافِرَةٍ۔ اب دیکھیں یہ بعض منہجی فوائد ہوتے ہیں، منہجی فوائد، وہ میں اکثر جو ہے وہ ذکر کرتا رہتا ہوں کلاس کے اندر بھی، تاکہ آپ لوگوں کی یعنی کہ ترجمہ تو یہی ہے، جو ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ہم پڑھ لیں گے۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ سبق پڑھنے سے زیادہ، یعنی کہ کوئی بھی نظام ہے اس کے اندر جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو طالب علم بنایا جائے، اس کو جو علم کا مزاج ہے، علم کی جو دقائق ہیں، علم کی جو یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک وقت گزارنے کے بعد سمجھ آتی ہیں انسان کو، وہ جو ہے وہ طالب علم کو ان سے لیس کیا جائے، ان چیزوں سے۔ تو اسی لیے بعض چیزوں کا تذکرہ میں کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ۔ بعض دفعہ طالب علم کو ایسے لگتا ہے شاید یہ سبق سے ہم باہر نکل گئے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا، سبق سے باہر نہیں نکلے ہوتے، وہ فوائد بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہاں پر ہم نے بات کی ہے کہ یہاں پر وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، قریۃ اس کی جو صفت ہے وہ محذوف ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ كَافِرَةٍ، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم یہ صفت یہاں پر محذوف نہیں نکالیں گے تو معنی نہیں بنے گا، معنی نہیں بنے گا۔ جس طرح ہم نے سورۃ الطلاق کی آیت کے اندر دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت جن بستیوں کو ہلاک کرتا ہے ان کا وصف بیان ہوا ہے، عتت عن امر ربها ورسوله۔ اسی طرح جو ہے وہ اس کی مشہور مثال ہے جو سورہ کہف کے اندر ہے، کہ جب جو خضر تھے انہوں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اور پھر بعد میں جب انہوں نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو وہ قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ کل سفینۃ غصبہ، ٹھیک ہے، کہ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کہ آگے جو ہے وہ ایک بادشاہ ہے، يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کیا مطلب ہے اس کا؟ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کہ وہ ہر کشتی کو جو ہے وہ غصب کر لیتا ہے، یعنی لے غصب کر لیتا ہے۔ لیتا ہے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے طوبہ آپ سے کہ جب خضر نے جو ہے وہ کشتی میں سوراخ کر دیا، اب وہ کیا کشتی رہی یا کشتی نہیں رہی؟ جی کشتی تو رہی۔ تو پھر کیا اب جو ہے وہ نہیں لے گا، وہ غصب نہیں کرے گا اب وہ؟ نہیں، اب اس میں نقص پیدا ہو گیا تو اوبیسلی وہ عکس نہیں پیدا لے گا۔ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جملہ ایسے ہے کہ یأخذ کل سفینۃ صالحۃ غصبا، وہ ہر ایسی کشتی کو ضبط کر لیتا ہے جو کہ بالکل درست ہوتی ہے۔ جی سمجھ جی آئی یا سر، نہیں؟ آگے سمجھ۔ ٹھیک ہے، تو جی جی سر، آگے یہ ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے کہ جو سیاق ہوتا ہے، سیاق کی دلالت ہوتی ہے بعض دفعہ دوسرے دلائل کی دلالت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کلام کے اندر کوئی لفظ جو ہے وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض دفعہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے اضافہ کر لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے نیا ترجمہ پڑھنا شروع کیا اپنے شیخ سے، تب میں نے یہ باقی درس نظامی وغیرہ نہیں پڑھا تھا، تب میں صرف دورہ پڑھنے جاتا تھا، ترجمے کا دورہ پڑھنے جاتا تھا۔ تو اب وہ پڑھاتے تھے اپنے خاص انداز میں، ترجمہ پڑھاتے تھے، تو وہ درمیان میں جس طرح میں نکالتا ہوں محذوفات، میں تو بہت کم نکالتا ہوں، تو اب تو نہ میں آپ لوگوں سے آیات نکلواتا ہوں باقی جگہوں سے، پتہ نہیں کبھی کبھی کوئی آیت نکلوا لی تو نکلوا لی، اور نہ ہی میں زیادہ محذوفات نکالتا ہوں، نہ ہی میں زیادہ ترکیبوں کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ اس کے لیے پھر خود بھی بہت زیادہ تیاری کرنی پڑتی ہے، اور مطلب آپ لوگ جو طلبہ ہیں، آپ لوگ یعنی کہ ابھی آپ لوگوں کا مستویٰ وہ نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پریشان ہی نہ ہوتے اس لیے۔ لیکن بہرحال وہاں پر میں جاتا تو اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ محذوف کیسے نکالتے ہیں، مطلب یہ کیا ایک چیز قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوئی تو یہ شیخ اپنی طرف سے کیسے نکال لیتے، تو یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر بڑے عرصے کے بعد مطلب جب بندہ خود ایک لائن کے اندر آتا ہے تو پھر اسے آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار، یہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے اور یہ اس طرح ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے کوئی بندہ نکال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ طلبۃ العلم کو یہ بات ابتدا میں سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ جڑا رہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو لغت کا اسلوب ہوتا ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے بعض دفعہ،
تو اب یہاں پر جو ہے اصل میں پھر کیا مراد ہے؟ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ كَافِرَةٍ، ٹھیک ہے، یہاں پر قریۃ کی صفت کیا ہے؟ کافرۃ۔ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی اس بات کی؟ جی شور۔ جی۔ پچھلے سیمسٹر میں ہمارے ساتھ ایک بہن تھی لائبہ جاوید، ان کو وہ اس حوالے سے کافی کنفیوز تھی، وہ سوال کیا تھا انہوں نے کافی دفعہ نا، تو وہ جہاں پر بھی کوئی پھر معذوف چیز آتی تھی تو پھر میں ان کو متنبع کرتا تھا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں شاید اس سیمسٹر میں وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، چھوڑ دیے ہیں شاید۔ اچھا جی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ یہاں پر الکتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ سب لوہے سر محفوظ۔ لوح محفوظ ہو۔ لوح محفوظ، ماشاءاللہ، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے، یہ کیسے پتہ چلا سب؟ ماشاءاللہ، کیسے پتہ چلا جی یہ؟ کیسے پتہ چلا بتائیں؟ سر اس کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ بتائیے بتائیے، ایک ایک کر کے بتائیں۔ جی بتائیے۔ جی سر، میں خبر ہے نا، خبر کا ذکر ہے تو وہ خبریں جو تقدیر ہے وہ تو لکھی ہوئی ہے لوگ۔ تو یہاں پر اس سے آپ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو الکتاب کا لفظ ہے یہ صرف ایک معنی میں استعمال نہیں ہوتا، یہ کئی معنی کے اندر استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے، یہ لوح محفوظ کے معنی میں بھی ہے، یا کہیں پر یہ تورات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں پر یہ قرآن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہیں پر یہ تمام کتابوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف لام جنس کے ساتھ تمام کتابوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں سیاق و سباق سے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ سیاق و سباق جو ہے یہ انتہائی اہم چیز ہوتی ہے، کسی بھی لفظ کے درست معنی کا تعین کرنے میں کانٹیکسٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے، درست معنی کا تعین کرنے میں کانٹیکسٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون، وما منعنا، اور ہمیں نہیں روکا، ان نرسل بالآيات، اس چیز سے کہ ہم اپنی نشانیوں کو بھیجیں، الا، مگر کس چیز نے؟ کہ ان كذب بها الاولون، مگر اس چیز نے روکا ہے کہ ان نشانیوں کا پہلے لوگ جو ہیں وہ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہاں پر آیات سے مراد فرمائشی معجزے ہیں، یہاں پر فرمائشی معجزے مراد ہیں، فرمائشی نشانیاں مراد ہیں۔ وما منعنا، اور ہمیں نہیں روکا کس چیز سے؟ ان نرسل بالآیات، اس چیز سے کہ ہم اپنی نشانیاں بھیجیں، وہ نشانیاں کہ جن کو لوگ طلب کرتے ہیں، مگر ہمیں کس چیز نے روکا ہے؟ الا ان کذب بها الاولون، مگر اس چیز نے ہمیں روکا ہے کہ پہلے لوگ جو ہیں وہ نشانیوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے سمود کو جو ہے وہ اونٹنی دی، مبصرتن، جو کہ بالکل دیکھنے والی تھی، جو کہ بالکل واضح تھی، نظر آ رہی تھی، فظلموا بها، تو انہوں نے اس پر جو ہے وہ ظلم کیا۔ یہ مبصرتن جو ہے یہ مراد یہ ہے کہ بالکل واضح نشانی تھی۔ فظلموا بها، تو انہوں نے اس نشانی کا اس کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کہ اس کی کونچیں وغیرہ کاٹ دی۔ تو وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور ہم اپنی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ جو فرمائشی معجزات ہوتے ہیں وہ ہم اسی لیے نہیں بھیجتے کیونکہ جب جس قوم کی طرف فرمائشی معجزات بھیجے جائیں اور وہ پھر اس کی تکذیب کر دے تو پھر اس کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے، پھر اس پر لا محالہ اس پر عذاب آتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے، اور اس کی مثال ذکر کی قوم سمود کی، قوم سمود جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔
وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اور اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، جب ہم نے آپ سے کہا کہ ان ربک احاط بالناس، کہ بے شک آپ کا رب لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں پر پوری طرح سے قادر ہے، وہ آپ کی حفاظت کرنے پر پوری طرح سے قادر ہے. آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کسی قسم کی جو سستی ہے وہ مت کریں. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں بنایا تھا، الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، اور نہیں ہم نے بنایا تھا وہ منظر جو کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا فتنة للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش. اور وہ منظر جو آپ کو دکھایا تھا وہ بھی، اور والشجرة الملعونة فی القرآن، اور وہ درخت بھی کہ جس کو کھانے والے پر لعنت کی گئی ہے قرآن میں. یہ دونوں چیزیں ہم نے آپ کو اس لیے دکھائی تھیں تاکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے آزمائش بنائیں، لوگوں کا ان کے ذریعے ہم لوگوں کو ان کے ذریعے آزمائیں. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اس آیت کو ذرا سمجھ لیں. وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو واقعہ ہے اسراء اور معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دکھایا وہ، اور دوسرا وہ شجرۃ الزقوم جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے. ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے، لوگوں کا امتحان بنایا ہے، لوگوں کی آزمائش بنایا ہے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کے ذریعے بیان کروا کے یہ دیکھتا ہے کہ کون ان باتوں کو مانتا ہے اور کون ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتا. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاتیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ جو جہنم کے اندر جو ہے وہ زقوم کا درخت ہوگا اور یہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو کفار نے اس بات پر اعتراض کیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جہنم کے اندر تو آگ ہے، اور آگ کے اندر جو ہے وہ کس طرح کوئی درخت اگ سکتا ہے؟ آگ کے اندر کوئی پودا یا کوئی درخت کس طرح اگ سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس خبر کا انکار کر دیا. تو گویا کہ یہ جو یہ جو واقعہ اسراء اور معراج ہے یہ بھی، اور اسی طرح وہ درخت کا تذکرہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا اور قرآن مجید نے بھی کیا، ان کا تذکرہ جو ہے وہ الا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے امتحان کے لیے تھا، لوگوں کے امتحان کے لیے تھا. الشجرۃ الملعونۃ، اس کا کیا مطلب ہے؟ الملعونۃ لعنت کیا گیا درخت، ہوں سر لعنت کیا گیا درخت بنتا ہے میننگ تو ہاں، لفظی. لیکن مراد یہ ہے نا کہ لعنت چاہے درخت پر لعنت کیوں کی جائے گی؟ سر کیونکہ ممنوع جہنمیوں کا کھانا ہے نا زقوم. سکون تو جہنمیوں کا کھانا ہے، تو جہنمیوں کے کھانے پر لعنت کی جانی چاہیے یا جہنمیوں پہ لعنت کی جانی چاہیے؟ اصل میں وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، الملعونۃ جو ہے نا اس کا فاعل محذوف ہے. الملعونۃ آکلوها، الملعونۃ آکلوها جس کو کھانے والے پر لعنت کی گئی ہے. الشجرۃ الملعونۃ آکلوها. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. ہوں. وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں اپنی نشانیوں کے ذریعے، لیکن فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا،
لیکن ہماری نشانیاں ان کو ان کی سرکشی کے اندر اور بھی بڑھا دیتی ہیں، ان کی بڑی سرکشی کے اندر اپنی سرکشی میں وہ اور بھی بڑھ جاتے ہیں. فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. اب یہاں پر نا ذکر اصل میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے استہزاء کا، یا اللہ تعالیٰ کی جو معجزات ہیں معجزات کو جھٹلانے کا. اگر آپ کو یاد ہو تو سورت کے شروع میں جہاں پر ہم نے عذاب کے اسباب ذکر کیے تھے، تو ان میں سے دوسرا سبب کیا تھا؟ پہلا سبب کیا تھا؟ پہلا سبب بتائیے پہلے. عذاب کے اسباب میں سے پہلا سبب کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ سورت کے شروع میں نے لکھوایا تھا یہ. استاد شرک پر قائم رہنا اللہ اور کے توحید کا انکار کرنا. ہوں. اور اور اللہ کے شاعر کا مذاق اڑانا تھا. اور اللہ کے شاعر کا مذاق اڑانا، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی. انبیاء اور اللہ کے معجزات کا معجزات انکار کرنا. ہاں جی، بارک اللہ فیکم. تو یہ اصل میں اب یہ دوسرا حصہ جب سے شروع ہوا ہے تو اس کے اندر اب یہ ان دو چیزوں کا بیان ہو رہا ہے. مثلا یہ دیکھیے، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر کا استہزاء ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق ہے، ان کا انکار ہے. اسی طرح جو ہے وہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے جو شاعر ہیں یا انبیاء کے جو معجزات ہیں ان کا انکار ہے. کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء اور معراج کی خبر دی جب مکے والوں کو، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا. اسی طرح اس کی ایک صورت یہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ اسجدوا سجدہ کرو تم سب کے سب لآدم آدم کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، کہ اس نے کہا قال اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں کہ جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی، اے اللہ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جس کو آپ نے میرے پر تکریم بخشی ہے، جس کو آپ نے میرے سے زیادہ عزت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامت، اے اللہ اگر آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیں گے تو لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، میں ضرور ان کے پاؤں اکھاڑ دوں گا اس کی ذریت کے، الا قلیلا مگر ان میں سے تھوڑے ہوں گے جو بچ سکیں گے. ٹھیک ہے، یہ شیطان نے اپنے حسد کی وجہ سے کہا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال اللہ تعالیٰ نے کہا اذهب جا، چلا جا، فمن تبعك منهم تو میرے بندوں میں سے جو بھی تیری اتباع کرے گا، تو فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا تو بے شک جہنم ہوگا تم سب کا بدلہ، پورے کا پورا بدلہ تم سب کا پھر جو ہے وہ جہنم ہی ہوگا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اور وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ کیا ترجمہ کیا ہے اس کا مترجمین نے؟ وَاسْتَفْزِزْ کا جی بتائیے. جی جی سر، گھبراہٹ میں ڈالیں، کس میں ڈالے؟ گھبراہٹ میں سے. گھبراہٹ میں؟ جی یہ سر تو ایک ترجمہ تو تھا. یہ کوئی اتنا دل کو لگنے والا ترجمہ نہیں ہے. استاد بہکانے کا بھی معنی ہے. اچھا جی، اصل میں یہ جو استفزاز ہے بستفزز، یہ ہوتا ہے کسی کو ہلکا جاننا، کسی کو ہلکا جانتے ہوئے اس کو جو ہے نا وہ شکار بنا لینا اپنا، حقیر جانتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو بس یہ پھسلا لے یا بہکا لے، اس طرح کا معنی جو ہے وہ
کر دیا جاتا ہے عموماً، لیکن ویسے جو یہ لفظ ہے اس کے معنی کے اندر کسی کو حقیر جانتے ہوئے، کسی کو کمزور اور ہلکا جانتے ہوئے اس کو جو ہے وہ شکار کر لینا، یہ اس کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اکثر جو عرب مفسرین ہیں یا جو مختصر حواشی والے ہیں وہ اس کا معنی کرتے ہیں استخف واستخفف. واستفزز ای واستخفف واستفزز من استطعت منہم، اور تو پھسلا لے جن کو بھی تو پھسلا سکے ان میں سے، بصوتی کا اپنی آواز کے ذریعے، واجلب علیہم بخیلک ورجلک، اور چڑھ دوڑ تو ان پر اپنے پیادے لے کر اور اپنے گھڑ سوار لے کر، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور تو شریک ہو جا ان کے اموال میں اور ان کی اولاد میں، وعدہم، اور تو ان سے جھوٹے وعدے کر، ان کو جو ہے وہ لمبی لمبی امیدیں جو ہے وہ ان کو دلا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان نہیں کرتا مگر ان سے وعدے کرتا ہے، دھوکے کے وعدے کرتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان نہیں ہے تجھے اے شیطان، علیہم میرے بندوں پر، سلطان ان کوئی بھی غلبہ، وکفا بربک وکیلا، اور آپ کا رب جو ہے وہ کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، آپ کا رب جو ہے وہ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. یہ جو آیات ہیں، پچھلی آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو جو کچھ ہو سکے، جس طرح بھی تو کر سکے تو کوشش کر کے دیکھ لے، تو ان میں سے میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان کو تو اپنا شکار نہیں بنا سکے گا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، شیطان کی آواز سے کیا چیز مراد ہے؟ بِصَوْتِكَ، شیطان کی آواز سے کیا چیز مراد ہے؟ وسوسے، کیا؟ سر جو وہ میوزک وسوسے وغیرہ ہو کرتا سکتے ہے. ہیں. موسیقی وغیرہ بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اس سے جو کی مراد نہیں ہے. اس سے مراد جو ہے وہ ہر وہ آواز یا ہر وہ شخص جو کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف دعوت دینے والا ہے، چاہے وہ شہوات کی طرف ہو چاہے وہ شبہات کی طرف ہو. ٹھیک ہے، تو گویا کہ وہ شیطان کی آواز ہے، گویا کہ وہ شیطان کی آواز ہے. اور وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اور مال میں شراکت حرام کھانا ہوگا. اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنے چیزوں کی نسبت جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف کرتے ہیں، مال کی یا اولاد کی نسبت، ٹھیک ہے، تو گویا کہ وہ شیطان کو اس میں شریک بنا لیتے ہیں اپنا. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، بڑی یہ تفصیل طلب آیت ہے، بڑی اس کے اندر چیزیں ہیں. خلاصہ بس یہی ہے اس آیت کا کہ شیطان جو ہے وہ، شیطان کی جو انسان سے دشمنی ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی دشمنی نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ اس کو ہم جو ہے وہ ہلکا نہیں لے سکتے. شیطان کی جو دشمنی ہے بندوں سے، اس کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک سنجیدہ چیز ہے. ٹھیک سر ہے، غرور اور غرور میں کیا ڈفرنس ہے؟ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، بہت اچھا سوال کیا، آمین. بہت اچھا سوال کیا. ابھی یہ سوال کیوں آپ کے ذہن میں پیدا ہوا؟ سر ویسے ہی بس. ویسے ہی آگے کوئی بات، بہت اچھا سوال ہے، بہت مزہ آیا سوال سن کے. دیکھیں اس کا تعلق جو ہے وہ گرامر کے ساتھ ہے. وہ یہ ہے کہ جو فعول وزن ہے، فعول یعنی کہ جس میں فا کلمہ کے اوپر جو ہے وہ زبر ہوتی ہے، فعول، وہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے. صفت کا صیغہ، صفت کے صیغے کا کیا مطلب ہے؟ صفت کے صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں
کام کرنے والا بھی مراد ہو، یعنی کہ وہ ذات بھی موجود ہوتی ہے اور وہ وصف بھی موجود ہوتا ہے، ذات اور وصف دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ذات اور وصف دونوں کے ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ضربن، ضربن، اب ضربن کا معنی ہے مار، مار، ٹھیک ہے، مار۔ اور ضاربن کا کیا معنی ہے؟ مارنے والا۔ سر مارنے یہ والا۔ مارنے والا۔ اب یہ جو دونوں الفاظ ہیں ان کے معنی کے اندر کیا فرق ہے آپ کو لگا ہے؟ ضربن اور ضاربن۔ فائل کا فرق ہے، فائل آگے بعد میں ظاہر بولنا، پہلے صرف احسان، مصدر تھا۔ احسان بھائی آپ کے مائک میں یار کوئی مسئلہ ہے یا پتہ نہیں کیا بات ہے، بڑی خطرناک آواز آ رہی ہے، آپ لکھ کے جواب دیں ذرا، لکھ کے دیکھیں۔ جو ضربن ہے، ضربن مارنا، مار، یہ صرف ایک وصف ہے، ایک وصف ہے، اس کے اندر کوئی ذات موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ضاربن، ضاربن، اب ضاربن کے معنی کے اندر ایک تو مار ہے اور ایک مارنے والا ہے، ذات بھی شامل ہو گئی بیچ میں۔ آپ کو بات کی سمجھ آئی یا نہیں؟ یعنی سر فائل اور وصف دونوں چیزیں ہیں؟ یعنی کہ ایک مارنے والا بھی ہے اور وہ وصف، مارنے کا جو وصف ہے وہ بھی موجود ہے ضاربن کے اندر۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر آگے، جی 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 سمجھ، جی سمجھ آ گئی۔ جی سر تو آگے۔ جو جس طرح ضاربن ہے نا، اسی طرح ضاربن بھی، اس کو بھی صفت کا صیغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو۔ اسی طرح یہ صفت مشبہ ہوتا ہے جس کے اوزان ہوتے ہیں فعول، فعیل وغیرہ، فعیل اور فعول وغیرہ، یہ صفت مشبہ کے صیغے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر غرور بھی ہے اور غرور بھی ہے۔ غرور سے مراد، جس میں غین کے اوپر پیش ہے، اس سے مراد دھوکہ ہے، دھوکہ، صرف دھوکہ۔ لیکن غرور سے مراد ہے بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ جب غین کے اوپر زبر ہوگی تو وہ صفت کا صیغہ ہے، یہ شیطان کا نام ہے۔ غرور جو ہے یہ شیطان کا نام ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہے۔ اور غرور غین کی پیش کے ساتھ، اس سے مراد کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر شکور بھی ہے اور شکور بھی ہے، شکور بھی ہے، وقلیل من عبادی الشکور، شین کی زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، انہ کان عبدا شکورا، ٹھیک ہے۔ شکور کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے اور شکور کا بھی لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوا۔ تو کیا فرق ہے دونوں کے معنی میں؟ کون بتائے گا؟ سر پھر شکور سر تو جو ہونا شکور، جی طوبہ آپ بتائیں۔ سر جو شکور ہے اس میں شکر بھی ہے اور شکر کرنے والا بھی۔ والا بھی ہے، اور خالی شکور جو ہے شکر کا وصف ہے، شکر ہے، شکر کرنے والا۔ اچھا جی۔ اسی طرح یہ کتاب الطہارہ کے اندر آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا طہور اور طہور، طہور اور طہور کا فرق پڑھا؟ جی سر پڑھا تھا۔ طہور اور طہور کے اندر بھی یہی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو لغت ہے نا، لغت کے جو علوم ہیں، ان کو جو ہے وہ ہلکا مت لیں، ان کو ہلکا مت لیں، خاص طور پہ صرف، نحو اور بلاغہ، علم الاشتقاق، یہ جو علوم ہے نا، یہ شریعت کے فہم کے اندر یہ بنیاد ہے، شریعت کے فہم کے اندر یہ بنیاد ہے۔ اکثر جو گمراہیاں ہیں، اکثر وہ لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں، ان کی گمراہی کی بہت ساری اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہوتا ہے وہ لغت عرب کو نہ جاننا ہوتا ہے، عرب کے اسالیب سے ناواقفیت ہوتی ہے، عربی زبان کا فہم، عربی زبان کے فہم میں کجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو عربی زبان کے علوم ہیں، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ اچھا جی، سر جو آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ میں ان کے مال اور اولاد میں سے حصہ لوں گا،
تو اس میں ایک تو یہ آپ یہ مفہوم بھی ہو گیا کہ یعنی وہ اپنی اولاد کو غیر اللہ کے ساتھ کریں گے کہ غیر اللہ نے ہمیں دیا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حرام ریلیشنز کے ذریعے ہوتی ہے اولاد، وہ بھی شیطان کا حصہ ہو جائے گا نا. ہاں مجھے ممکن ہے، کنفرم نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہی ممکن ہوں، ہے، مطلب واللہ مائنڈ عالم، میں آ رہا تھا. ممکن ہے، واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے تفسیر بالرائے جو ہے نا وہ ہم نہیں کرتے بالکل بھی. اور جو تدبر ہے نا، یہ نعمان علی خان والا جو تدبر ہے، اس سے بھی ہم جو ہے وہ بھی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے بس میں نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو میری کوشش صرف یہ ہوتی ہے کہ جو بات پڑھی ہو کہیں پر، جو بات یعنی کہ صرف وہی بات کی جائے. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے بات کرنا جو ہے نا وہ ہم سے بھاری ہے، کام ہم سے نہیں ہو سکتا، مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ممکن ہے، میں مطلب احتمال کی میں نفی نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں نے کہیں پر اس طرح پڑھا نہیں ہے اس کی تفسیر میں یہ چیز، تو اسی لیے میں بات نہیں کر سکتا. آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ قرآن مجید کے بارے میں بات کرنے میں بہت زیادہ ڈر ہیں. قرآن مجید کے بارے میں بات کرنے سے ڈریں بچیں اس سے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو کوئی ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ جو کوئی نئی چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ امت کے جو سب سے بڑے علماء تھے، یہ چیز ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی، جو صحابہ تھے اور تابعین تھے. وہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتے تھے، بہت زیادہ ڈرتے تھے. یہ تو اب ہماری بدبختی ہے، ہماری بدبختی ہے یہ کہ کوئی بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، ہر ایک دورہ قرآن کروا رہا ہے. ہر ایک جو ہے تو وہ ترجمہ پڑھا رہا ہے، ہر ایک تفسیر پڑھا رہا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر. جی سر ہے. ہاں جی، تو یہ قرآن مجید سب سے مظلوم کتاب. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی دنیا کا سبجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کو ہر ایک کوئی پڑھائے، جس کو بغیر کسی ہر ایک جس کے اندر جو ہے نا وہ اپنی رائے. اور اس کے اندر اس کے جو سب سے بڑے مجرم ہیں وہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے تدبر کے نام پہ، قرآن فہمی کے نام پہ جو ہے وہ قرآن مجید کو لوگوں کے ہاتھ کا کھلونا بنایا. یہ مجرم ہے، مجرم. اگرچہ لوگ ان کو کتنا ہی اپریشیٹ کریں یا لوگ ان کو جتنا مرضی چڑھائیں، لیکن یہ لوگ مجرم ہیں. تدبر کے نام پر قرآن مجید کو کھلونا بنایا گیا ہے. یہ درست نہیں ہے، غلط ہے. سر اس وقت کا سب سے بہترین مفسر قرآن کون ہے؟ یہ سوال ہی درست نہیں ہے نا، یہ سوال ہی درست نہیں ہے کہ اس وقت سب سے بہترین مفسر قرآن کون ہے. دیکھیں، قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ کوئی سائنس کی کتاب تو ہے نہیں ہے. قرآن مجید جو ہے وہ کوئی سائنس کی کتاب تو ہے ہی نہیں ہے کہ ہر آنے والے دور میں اس کے اندر جو ہے وہ ہم نئی نئی ایجادات کریں گے. یہ کتاب جو ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر اتارا ہے، اپنے نبی پر اس کو نازل کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم جو ہے وہ امت کو دی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے صحابہ نے جیسے اس کتاب کے الفاظ کو اللہ کے نبی سے لیا ہے، اسی طرح اس کتاب کے معانی کو بھی اللہ کے نبی سے لیا ہے. اور پھر صحابہ کے شاگردوں نے، تابعین نے اس کتاب کے معانی کو اللہ کے نبی سے لیا ہے. اب یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر، لغت عرب کے ذریعے قرآن مجید کے معانی کو جاننا، صحابہ کے کلام کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر، تابعین کے کلام کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر، اس سب کے بعد کوئی ایسی خاص ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ جس کے اندر بندہ کہے کہ اب ہمیں کسی ایک نئی تفسیر کی ضرورت ہے. ہاں، ایسا ضرور ہے کہ اس کے باوجود علماء جو ہے وہ اس کتاب میں انہی دائروں کے اندر رہتے ہوئے غور و فکر کرتے ہیں، نئے نئے معانی نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی معنی کھولتا ہے، کسی کے اوپر کوئی چیز کھولتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس بڑے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اس بڑے دائرے سے نکل کر، مطلب اللہ کے نبی نے کسی آیت کی کوئی تفسیر کی ہو، کسی آیت میں صحابہ سے 2 یا 3 اقوال ملتے ہوں،
یا تابعین کسی ایک تفسیر کے اوپر جو ہے وہ جمع ہو گئے ہوں تو اب کوئی عالم جو ہے وہ اس میں کوئی نئی بات کرے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو مفسرین آج کے دور میں بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو تفسیر ہے قرآن مجید کی وہ اس دائرے سے، اس بڑے دائرے سے باہر نہیں نکلتی، اور نہ نکلنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے جو خود قرآن سے ٹکراتی ہے، یا جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا آپ کی حدیث سے ٹکراتی ہے، یا ایسی تفسیر کرتا ہے جو صحابہ سے منقول ہی نہیں ہے، صحابہ نے ایک بات کی ہے، یہ بندہ دوسری بات کرتا ہے، تو یہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی تحریف ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی آج کے دور میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں کچھ لوگ، ماضی قریب میں گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ شیخ امین شنقیطی گزرے ہیں جن کی اضواء البیان ہے، قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ ہمارے دادا استاد شیخ سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ گزرے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر ہمارے پاکستان میں مولانا غلام اللہ صاحب راولپنڈی والے، وہ بہت بڑے عالم تھے۔ مولانا طاہر پنج پیر تھے، اسی طرح اور بڑے لوگ ہیں، مولانا محمد حسین الوانی تھے میاں والی کے۔ یہ میں اپنے خطے کی بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ دوسرے علاقوں میں چلے جائیں تو موریتانیہ کے اندر ہیں، مختلف دنیا کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ تو لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ایک چیز ہے، لیکن خاص طور پہ یہ ہمارے پاک و انڈیا کے اندر، یا خاص طور پہ یہ ہمارے جو پنجاب کے اندر جو قرآن مجید کی تدبر کے نام پہ جو قرآن مجید کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو دل دکھتا ہے بعض دفعہ، تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب قرآن مجید کی جو تفاسیر میں سب سے معتبر جو مصدر ہے، سب سے معتبر جو مصدر ہے قرآن مجید کی تفسیر میں، وہ کون سا ہے؟ وہ قرآن۔ تبری کی تفسیر ہے، امام تبری کی تفسیر۔ نام سنا ہے آپ نے تبری کا؟ جی سر۔ جی، باقی لوگوں نے بھی سنا ہے تبری کا نام؟ جی شیخ سن۔ جی جی سر۔ ہاں جی، تو یہ جو تبری کی تفسیر ہے نا، یہ اس کے اندر تقریباً 30,000 سے زیادہ آثار ہیں تفسیر کے بارے میں، صحابہ کے اور تابعین کے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں 30,000 سے زیادہ آثار ہیں صحابہ اور تابعین کے اور تبع تابعین کے، ٹھیک ہے؟ اور عجیب تفسیر ہے، شاندار تفسیر ہے۔ تو ایک معروف قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے معروف ایک شخص ہے، اس سے کسی نے سوال کیا تبری کے حوالے سے، تفسیر تبری کے حوالے سے، تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تبری کوئی مفسر نہیں تھے، وہ تو بس ایک مورخ تھے۔ تبری جو ہے وہ کوئی مفسر نہیں تھے، بلکہ وہ تو صرف ایک مورخ، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ لوگوں کو تفسیر پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ دلوں میں سے اللہ تعالیٰ کا خوف نکل گیا ہے کہ اس طرح کے جاہل لوگ جو ہیں وہ بھی قرآن مجید پڑھانے کے اوپر جو ہے وہ یعنی کہ وہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، جو یعنی کہ علم تفسیر سے اس قدر کورے ہیں۔ تو بس لوگ جب اپنا دین جو ہے وہ لینے لگ جائیں اس طرح، تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ عجیب بات ہے۔ سر یہ تفسیر تبری اردو میں بھی ہے؟ اردو میں شاید ترجمہ ہوئی ہو، لیکن یہ اردو میں ہونی چاہیے نہیں، اردو میں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو عربی نہیں سمجھتا۔